بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ سیرت کے عنوان پر مختلف مجالس، محافل، کانفرنسز اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں جن میں سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سیرت کے مفہوم کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیرت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہیں۔ یہ ایک پارٹ ہے سیرت کا۔ سیرت کے وسیع مفہوم کو اور صحیح مفہوم کو جاننا ضروری ہے۔ سیرت نام ہے پریکٹیکل لائف آف اسلام۔ اسلام کیسے، اسلام پر ہم نے عمل کرنا ہے اور کیسے قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ اور عملی طریقہ اور پریکٹیکل گائیڈنس وہ صرف اور صرف سیرت میں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور اطوار کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق، عادات، اطوار قرآن تھے۔ یعنی قرآن ایک تھیوری کی شکل میں ہے، قرآن ایک علم کی شکل میں ہے۔ اگر اس کو عمل کی شکل میں، عمل کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت رسول۔ تو سیرت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام پر چلنے کا عملی طریقہ کار اور عملی رہنمائی، اس میں حالات زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک پارٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حالات زندگی، یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو سیرت کے مفہوم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سیرت کے تمام مفاہیم اور اس کے عنوانات کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین کتاب ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کی کتاب محاضرات سیرت، جس کے اندر سیرت کی تعریف، سیرت کی ابتدا، سیرت کا ارتقاء کہ کیسے سیرت کے مباحث شروع ہوئے اور ان کو جمع کیا گیا، سیرت کی تدوین کیسے اس کی ترتیب کی گئی، اسے مدون اور جمع کیا گیا، اور سیرت نگاروں کے حالات اور انہوں نے جو جمع کیا ہے وہ کیسے جمع کیا ہے، سیرت کا مبدأ اور ماخذ کیا ہے کہ کہاں سے سیرت کو لیا گیا ہے، اور مشہور کتب سیرت کا تعارف مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اپنی کتاب کے اندر بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔ جو لوگ اگر اس کو سیرت کے تمام مباحث اور اصول اور ضوابط کو اگر سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے محاضرات سیرت کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ اس میں سیرت کی مختلف کتابوں کا تعارف کروایا گیا اور انہوں نے لکھا اس میں کہ 3000 سے زائد کتابیں سیرت کے موضوع پر لکھی گئی، مختلف عنوانات سے اور مختلف زاویوں سے سیرت کی کتابوں کو لکھا گیا ہے۔ اگر سیرت کی کتابوں کو ہم اردو زبان کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں اور مطالعہ کرنا چاہیں تو اس میں سب سے جامع ترین کتاب مولانا شبلی نعمانی اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ کی کتاب سیرت النبی ہے۔ بڑی عمدہ طریقے کے اندر سیرت کے مباحث اور عنوانات کو جمع کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کتاب ہے تو سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، وہ بھی بڑی شاندار اور جاندار کتاب ہے جس میں غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے۔ اس کے علاوہ اگر ایک خطیبانہ اور ادیبانہ انداز میں اگر دیکھا جائے سیرت کی کتاب کو تو بہت مختصر اور ایک ادبی شاہپارہ ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کی کتاب النبی الخاتم۔ اگر سیرت کو ایک شارٹ ٹائم میں پڑھنا چاہیں تو الرحیق المختوم ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کتاب بھی بڑی عمدہ کتاب ہے، عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے۔ تو سیرت ایک بہت وسیع
موضوع بھی ہے، ایک سمندر ہے، بحر بے کنار ہے. اس کو اگر نہایت مختصر وقت میں اور جو ہے وہ جامع انداز میں اگر ہم پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو اس کے لیے بہترین کتاب ہے نامور سیرت نگار جنہوں نے سیرت النبی لکھی ہے. سیرت النبی اصل میں مولانا شبلی نعمانی نے لکھی تھی، شروع کی تھی، درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لائق اور فائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو کمپلیٹ کیا. تو بڑے نامور سیرت نگار بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، ادب میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. انہی کی کتاب ہے خطبات مدراس، تقریباً 150 صفحات پر مشتمل کتاب، جسے ایک محاورہ ایک ہے دریا بکوزہ، کہ سیرت کے سمندر کو انہوں نے ایک کوزے کے اندر جمع کیا ہے. 150 صفحات پر 8 عنوانات پر مشتمل یہ کتاب سیرت کے فلسفے کو اور سیرت کی جامعیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم اور لاجواب کتاب ہے. جو اہل ذوق اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت مفید ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.